الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بأنفسهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ اور وہ قربانی اور اس کے تمام احکام سے گزار کر اسی مہینے کی ایک اور بابرکت جمعہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان کہ اس کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو اپنے گھر میں پہلے آنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کئی جمعوں سے حج، قربانی اور اس سے متعلق اور خصوصاً حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی محنت اور آپ کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان، اس میں جو کامیابی اور مختلف مسائل پر کئی جمعوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اب ہم لوگ اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ جو دو اہم عمل اس مہینے میں اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے اور ان کی شریعت اور ان کے احکامات جو اللہ نے دیے تھے، ان سے دو باتیں خلاصے کے طور پر نکل کر کے آئی، جس کو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شریعت میں اس کو اللہ کے حکم سے جگہ دی، اور وہ ہے ایک حج اور ایک قربانی۔ یہ دونوں کام گزر گئے۔ قربانی کا عمل بھی مسلمان اللہ کے حکم
اور شریعت کے مطابق اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق جس کو اللہ نے توفیق دی وہ عمل کیے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی حج کا، وہ حج کا بھی عمل پورا کر لیے۔ ان دونوں چیزوں سے اور ان دونوں چیزوں کے عمل سے مسلمانوں کو، ہم سب ایمان والوں کو کیا سبق ملا؟ کیا اس کے اندر اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ ایسا کیوں کرایا اور کراتا ہے؟ ان دو عمل میں کیا اللہ کا راز اور حکمت ہے؟ ہر سال قربانی ہوتی ہے، ہر سال لوگ حج کرتے ہیں، آخر اللہ کو یہ کام کرا کر کے بندوں کو کیا پیغام اور کیا سبق، کیا درس دینا چاہتا ہے؟ اگر ہم سب اس پر غور کریں میرے بھائیو بزرگوں، تو دو بات نکل کر کے آتی ہیں بس۔ ایک یہ ہے کہ اللہ حج کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، جس کو ہم اور آپ توحید کہتے ہیں، اور یہی ہے اصل ایمان۔ اگر توحید نہیں ہے تو کتنی بھی لمبی چوڑی نمازیں ہو جائے کچھ کام نہیں۔ تو حج کا ایک بہت بڑا عنوان اور بہت بڑا جو سبق اللہ اپنے بندوں کو دینا، بار بار ہر سال دینا چاہتا ہے، وہ ہے توحید، کہ میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تم جان لو، اقرار کر لو، بولو، خوب اقرار کرو، خوب اس کی تبلیغ کرو، خوب اس کی تشہیر کرو، اور اپنی پوری زندگی کا ایک مشن بنا لو، توحید۔ دوسری بات، قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری محبت اور میرے رسول کی محبت ہی میں تیری کامیابی ہے۔ نہ مال کی محبت میں کامیابی ہے، اور نہ دنیا کی کسی اور نعمت، عہدہ، سلطنت، حکومت، بادشاہت، آل اولاد، کسی میں کامیابی نہیں۔ کامیابی اگر ہے تو میری محبت میں، لہذا میری محبت میں اگر تم کو جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیش کر دینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ جانوروں کو ذبح کرا کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ میری محبت میں ایک جانور بھی کیا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے۔ لہذا تم کو ہمیں سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے جان مال سب رکھنا چاہیے، اور ہماری محبت سے تم آخرت کی کامیابی کی منزل کو پا سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو۔ لہذا حج کے عنوان میں اور قربانی کی اس عمل میں دو چیزوں کی طرف مسلمانوں کو خاص توجہ دلائے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے کرتے آئے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہیں سے توحید شروع کر دی۔ باپ بت پرست، بت فروش، توحید کی دعوت وہیں سے انہوں نے شروع کی، اور وہیں سے بت پرستی کے خلاف وہ عمل شروع کر دیے۔ باپ بھی سامنے آئے لیکن پرواہ اس کی نہیں کیے، کیوں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سب معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک کر کے رہو گے، شرک کر کے مرو گے، مشرک بن کر کے مرو گے، تو ہم تمہارے اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، دنیا میں توبہ کر کے پھر تم توحید پرست بن جاؤ، اور پھر مجھ پر ایک ایمان لانے والا بن جاؤ، تب تو معافی ہے۔ لیکن اگر بغیر توبہ کیے مشرک ہو کر کے مرا، شرک کر کے مرا، تو پھر تمہاری معافی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے۔ تو حج کے عنوان میں آپ غور کیجئے، اس کے پورے عمل میں
تو ایک کلمہ ایک بولی ہے، کیا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک۔ سب سے اللہ بلواتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اللہ بلواتا ہے، لا شریک لک لبیک۔ آنے والوں یہ اقرار کرو، آنے والوں میرے گھر کے دیدار کرنے والوں یہ بالکل کہہ کر کے یقین کر لو اور اپنے عقیدے کو درست کر لو، اگر اس سے پہلے یہاں سے آنے سے پہلے کنکر، پتھر، درخت، پانی، پیڑ پودے، قبر، حجر، پتھر، کالے پیلے دھاگے پر اگر تیرا ایمان تھا نفع نقصان کا، تو اب آئے ہو میرے یہاں، میرے گھر، میں تجھے بلایا ہوں اور تجھے یہاں تک لایا ہوں، تم خود نہیں آئے ہو بلکہ میں تجھے لایا ہوں، لہذا جب آ گئے ہو تو ایک بولی بولو، اور یہ بولی یہاں بھی وہاں بھی جہاں بھی ہر جگہ، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم حاضر ہو گئے ہیں تیرے بلاوے پر، ہم حاضر ہو گئے ہیں تیرے دعوت پر، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے ساتھ اب کسی کو شریک ہم نہیں بنائیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے، لا شریک لک لبیک، آپ شرک سے پاک صاف ہیں۔ یہی تو بولی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا وہاں قرآن کی اس عمل میں نہیں پڑھا جاتا، طواف ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، مینا اور مزدلفہ کا قیام ہے، کنکریاں مارنے کے وقت میں جانے آنے کے وقت ہے، گھر سے نکلنے کے وقت ہے، احرام باندھنے کے وقت ہے، کیا بولی؟ لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہی وہ دعوت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اپنے گھر سے شروع کیے۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروع کیے، باپ کو پہلے سمجھائیں، خبردار یہ جو بت پرستی، بت فروشی کا کام ہے، یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہے، یہ کام جائز نہیں ہے میرے باپ، میرے والد، اس کو چھوڑیے، ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہی تو تعلیم ہے، اور یہی حج میں پڑھایا جاتا ہے، یہی حج میں سبق سکھایا جاتا ہے، یہی حج میں اللہ ہم سب کے رگ و ریشوں میں داخل کراتا ہے۔ آنے کے بعد خبردار، یہاں سے وطن لوٹنے کے بعد خبردار، شرک کا عمل نہیں کرنا، مشرکانہ کام نہیں کرنا، مشرکانہ حرکت نہیں کرنا۔ یہاں اقرار کر لیے، ایک بار نہیں 1000 بار یہ کلمہ تم میرے سامنے بول رہے ہو، اس کو اب جھٹلانا نہیں، لا شریک لک لبیک۔ لہذا حج سے ایک ہی پیغام اللہ نے دیا، ایک کہ میرے ساتھ کبھی بھی جیتے جی کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنانا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ آج ہم اس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیا آج ہمارے ملک میں ایسے مسلمان ہیں جو شرک سے بچا ہو، شرک سے مکمل پاک صاف ہو، شرک کے عمل کرنے والے نہیں ہو؟ کیا حج کرنے کے بعد میں ایسا ہے؟ شاید کہ 1 2 4 ملیں گے، 1 2% ملیں گے، ورنہ یوں کہہ لیجئے حج سے واپس آنے والے کہ اکثر ایک بڑی تعداد ہے جو آنے کے بعد وہ شرک کا عمل کرتے ہیں، وہ مشرکانہ فعل کرتے ہیں، اور مسلمان عمومی طور پر میں آج ہمارے ملک میں مشرکانہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا اللہ کبھی بھی ایمان کے بعد اگر کوئی شرک کا عمل کرتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں دیتا ہے، کبھی بھی اس کو کامیابی حاصل ہونے نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جو لوگ کلمہ بھی پڑھے، جو لوگ لا شریک لبیک کی نعرے بھی لگا کر کے آئے، اور پھر آنے کے بعد وہ شرک کا عمل کرے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ تم نے ایک بغاوت کی، ایک دھوکہ دیا ہے، اور جو کہا تھا اس پر تو قائم نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام کی آنا اور جانا ہے، لیکن آنے کے بعد شرک کے عمل سے لوگ نہیں بچتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ بس یہیں کے لیے ہے، یہ بات صرف یہاں کے لیے ہے، ہمارے وطن کے لیے نہیں ہے، ہمارے گھر کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آج آنے کے بعد میں بھی مزاروں کی چمک دمک رونقیں باقی ہے۔ آج حاجی آنے کے بعد میں بھی اپنے گھر میں مشرکانہ کام کر رہے ہیں۔ گھر کی نئی تعمیر ہو تو حاجی صاحب وہی کام کرتے ہیں جو ایک جاہل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں بھی پتھروں ڈوریوں کے کام ہوتے ہیں،
ان کے گھروں میں بھی مشرکانہ فعل کیا جاتا ہے۔ آج اگر چھانٹ کاٹ کر کے غور سے دیکھا جائے تو مسلمان آج 90% اپنی زندگی میں مشرکانہ فعل، رسم و رواج کو داخل کر لیے ہیں۔ شرک کا عمل خوب ہو رہا ہے، روکنے والا روک نہیں پا رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے باپ داداؤں سے اس قدر جوڑ دیا ہے کہ 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ حج کر کے آ جاتا ہے، لیکن وہ اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے مزاروں پر میں بھی مزار گیری کرنے والے لوگ وہ بھی حج کر کے آتے ہیں، لیکن وہ کام پھر بھی کرتے۔ مسلمان حج کر کے آتے ہیں، پھر بھی وہ شرکیہ کام عمل اپنے زندگی میں داخل کیے رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، اگر کسی نے لبیک لا شریک لک لبیک بول کر کے پھر یہ کام کیا تو یہ علامت ہے کہ اس کے حج بارگاہ خداوندی میں ناقابل قبول ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، جہاں لایا وہیں پھر پہنچا دیا۔ دوسری بات جو ہے، حج اور قربانی کے عمل میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہماری اور آپ کی پوری زندگی کے نیکیوں کو دار و مدار ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت خدا، محبت رسول، یعنی اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت۔ جب تک کہ یہ دو چیزیں نہیں ہم کو اور آپ کو حاصل ہوگی اور ہم اور آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک کہ نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی تو دھوپ میں کھڑا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے جانا آنا پڑتا ہے، اس کے لیے نہ جانے بہت ساری محنتیں مشقتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے ہم کو محبوبیت ہے، اس سے ہمیں تعلق ہے، اسی لیے اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ لہذا آج اگر مسلمان اگر نیکی کے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو کوتاہی کرتے ہیں، ہم لوگ نیکی کے کام کرنے میں سستی کرتے ہیں، جو نیکی کے کام کرنے میں ہم کو بے رغبتی ہوتی ہے، بے توجہی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ حج کے پیغام میں یہی بتایا گیا، تمہارا کام، تمہاری نیکی اسی وقت قابل قبول جب تم میری محبت میں سب کچھ کرو گے۔ تم اس کو سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن وہ میری محبت میں تم کو کرنا پڑے گا۔ لہذا آج اگر کوئی کنکریاں بچوں کی طرح جا کر کے مارتا ہے تو کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ ایک آدمی پتھر پر بیٹھ کر کے سر کو حلق مڑاتا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ جو آدمی یہاں کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا ہو، وہ جو دوڑتا ہے بے یار و مددگار ہو کر کے زمین پر سو جاتا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ دو چادریں زیب تن کر لیتا، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ خوشبو بیوی سے تھوڑی دیر کے لیے الگ علیحدگی اختیار کرتا، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ پتہ یہ چلا کہ محبت خدا، محبت رسول کے بغیر ہم اور آپ نیکی کے کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک کہ یہ محبت نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک کہ کام ہم لوگ نیکی کا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بڑی پکی اور پختہ، ایک وہ توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانتے تھے، نہ کسی کو کرانا چاہتے تھے، اور اگر کوئی کرتا تھا اس سے ٹکراتے تھے، اس سے مقابلہ کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے۔ اور دوسری بات، اللہ کی محبت میں وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اللہ ہی کی محبت میں آگ میں چلے گئے، اللہ ہی کی محبت میں بیوی بچے کو چھوڑ دیے، اللہ ہی کی محبت میں جب آزمائش آئی تو فوراً وہ تیار ہو گئے، اللہ ہی کی محبت میں اللہ کا جب حکم ہو گیا چلے جاؤ آ جاؤ تو جاتے آتے رہے۔ لہٰذا کتنی مرتبہ اللہ کی محبت میں کام کیے۔ چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو چھوڑ کر کے، پھر حکم ہوا تو قربانی کے لیے آئے، پھر کر کے چلے گئے، یہ حج کا عمل کر کے چلے گئے، پھر حکم ہوا آؤ۔ لیکن جس وقت میں بچے کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، تو حکم ہوا کہ آپ کعبے کی تعمیر کیجیے۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر دونوں کیا کی ہیں؟ باپ بیٹے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کعبے کی تعمیر 7 مرتبہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام
سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، بیت اللہ منہدم ہو گیا، صرف نشان باقی رہے، وہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جب کے زمانے میں یہ ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نشان دکھا کر کے ان سے تعمیر کروایا، یہ تیسری۔ چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم اسماعیل کی یہ کی ہوئی تعمیر، یہ بھی منہدم ہو گئی۔ تو قبیلے جرہم ایک ہے، انہوں نے کیا، پھر ایک زمانے میں یہ بھی ختم، پھر قبیلے عمالقہ اس نے کیے، وہ بھی ختم، پھر آگے چل کر کے قریش نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والوں نے کیا، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام خود بذات شریک رہے، اور حجر اسود آپ اپنے ہاتھ سے اس کو نصب فرمایا، یہ 5ویں مرتبہ۔ اس کے بعد میں پھر، اور اس وقت میں ایسا ہوا کہ قبیل قریش جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حلال مال نہیں تھا پورا، جس کی وجہ سے کعبے کو چھوٹا کرنا پڑا، دیواریں کو چھوٹی کرنی پڑی، اور آج وہ حصہ جو حتیم میں کھلا کھلا نظر آتا ہے، پہلے کی تعمیر میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے موقع پر، نوح علیہ السلام کے زمانے منہدم جب ہوا، حضرت ابراہیم اسماعیل تعمیر کیے، اور قبیلے کے لوگ جب تعمیر کیے، تو خانہ کعبہ کی دیوار حتیم کے سمیت پورا تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی تو حلال مال نہیں تھا، مشورہ ہوا کہ حلال مال تو ہے نہیں، تو آپ نے کہا کہ پھر اس کو یہاں سے یہاں تک کے ایسے کر دو، جتنا پیسہ حلال ہے اتنا ہی لگاؤ۔ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے حرام کے پیسے نیکی کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے۔ نکاح نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ بولیے، پیسہ حلال لگتا ہے یا حرام لگتا ہے؟ حرام لگتا ہے؟ نہیں 500 لوگ آئیں گے دعوت کے لیے، نہیں ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، اتنا نہیں، لون پہ لے لو، کیا ہو گیا؟ حلال ہو یا حرام ہوا؟ نیکی کام میں جان بوجھ کر کے پیسہ لگانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا پیسہ نہیں ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کیا کیا گیا؟ چھوٹا کر دیا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ آج کوئی بھی جگہ میرے بھائی بزرگوں، چاہے وہ مدرسے سے تعلق ہو، چاہے وہ مسجد سے تعلق ہو، چاہے علماء سے تعلق ہو، چاہے حاجی صاحب سے تعلق ہو، چاہے دیندار صاحب سے تعلق ہو، چاہے کسی دین کی خدمت کرنے والے سے تعلق ہو، کوئی بھی بچا نہیں ہے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے جیسے دے دیتا ہے، لے لیتے ہیں لوگ، جو چاہتا ہے جیسے خرچ کرنا خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی مسئلے مسائل کو جاننا سمجھنا نہیں، بس ہمارے حکومت میں، ہماری شان میں، ہمارے عہدے میں کام ہونا، ایک کام دکھانا، چاہے مسجد ہو یا مدرسہ ہو، عمارتیں بنا لینا ہے، چاہے حرام کیا آ جائے، چاہے حلال کیا آ جائے، چاہے کیسے آ جائے، یہ سب طریقات ہیں مسلمانوں میں۔ سوچئے، غور کیجئے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حلال پیسہ نہیں، اس وقت مکمل اسلام آیا نہیں ہے، ابھی مکمل حلال و حرام کے فیصلے بھی نہیں ہوئے، ابھی قرآن کریم کی مکمل تکمیل بھی نہیں ہے، اور حلال و حرام پر مکمل اللہ نے فیصلے بھی نہیں فرمایا ہے۔ اس وقت میں بھی وہ قریش جو لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے، جو بتوں کو رکھ کر کے چلے گئے، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حلال نہیں ہے تو کعبے کی دیوار چھوٹی کر دی جائے۔ لہذا حتیم سے ادھر کھول دی، حتیم کو وہ جو دیوار کھلی ہوئی ہے، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، یہ بھی پہلے کعبہ کے اندر، لیکن اس میں بڑی مصلحت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طواف کرتے کرتے نبی سے کہنے لگی، کاش کہ اگر کعبے کے اندر چلی جاتی اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور آپ کو حتیم میں داخل کیا، اور داخل کر کے یوں فرمایا، عائشہ یہاں رکعت پڑھ لو، یہ بھی کعبے ہی کے اندر کا ایک حصہ ہے۔ آج تو اس میں دروازے میں تالے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کسو کا ناقص آدمی جا نہیں سکتا ہے، لیکن حتیم میں سب جاتے ہیں،
سب لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بڑی حکمت و مصنعت سے اس جگہ کو خالی رکھوا دیا اور دیواروں کو چھوٹی کروا دیا، تاکہ جب غریب آئیں گے، جو لوگ وہ لوگ آئیں گے جن کی حکومت میں کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، وہ بھی یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان کا نماز 2 رکعت پڑھنا یہ ایسا ہی جیسے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہاں کے لیے حکومت سے کوئی پرمیشن اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ام المومنین کے لیے کعبے کا دروازہ کھلواتے، یہ میری بیوی ہے، ہم اس کو اندر نماز پڑھوائیں گے، میری بیوی کی خواہش ہے۔ لیکن آپ نے اپنی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حتیم میں نماز پڑھا کر کے ہم جیسے غریب بھائیوں بہنوں کے لیے آقا نے ایک سہولت فراہم فرما دیا، اور یہ بتایا کہ یہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب وہی ہے جو کعبے کے اندر کا ثواب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کعبے کی ایک تعمیر ہوئی، 5ویں تعمیر۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، ان کی حکومت ہوئی مکے میں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت میں حلال پیسے نہیں تھے، اب ہو گئے حلال پیسے، اس لیے اب حتیم کو کعبے میں شامل کر، انہوں نے شامل کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کعبے کی تعمیر کیے تھے اسی طرح کیا کیے، تعمیر کر دیے۔ آ گیا ان کا زمانہ، ان کی حکومت چند مہینے رہے۔ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ کا زمانہ آیا اور وہ مکے پر قبضہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر جو تعمیر کی وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کعبے کو تعبیر محمد الرسول اللہ کے مطابق کرتے ہیں۔ لہذا اس نے پھر کعبے کو اللہ کے رسول کے مطابق تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کیا کیا، کھلوا دیا۔ یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت مسئلہ۔ لہذا آج جو کعبے کی تعمیر ہے وہ آخری تعمیر ہے حجاج ابن یوسف کے تعمیر کیے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر کا نقشہ دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں آپ ہی کے طریقے پر خانہ کعبہ کی تعمیر آج موجود ہے۔ جب یہ ظالم چلا گیا دنیا سے تو جب مسلمان بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں پھر اس میں ایک تغیر اور تبدیلی کروں گا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء آئے اور کہنے لگے نہ، اگر یہی سلسلہ رہا تو کعبہ ایک کھیل تماشے کی چیز بن جائے گی، لہذا اب اس کو ختم کرو، اب یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں۔ جہاں جس طرح سے جو نقشہ ہے اور جس طرح سے ابھی تعمیر ہے، اسی طرح قیامت تک یہ تعمیر رہے گی۔ اگل بگل ادھر ادھر کتنا بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کر لو، لیکن اب خانہ کعبہ کی اس نقشے میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کا اس پر فتویٰ ہوا اور اسی پر آج تک کے خانہ کعبہ کی تعمیر باقی ہے۔ یہ کس کی تعمیر؟ دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق ہے، جس کو حجاج ابن یوسف نے کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 2 چیزیں کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر دیے انہوں نے۔ لہذا حج اور قربانی سے یہ ملا کہ ایک تو کام مشرک مت بنیے، دوسرا کام اللہ سے غایت درجے کی محبت رکھیے، رسول اللہ سے محبت رکھیے، تبھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملے گی اور مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا۔ اور اگر دل نبی کی محبت سے، اللہ کی محبت سے اگر خالی ہو تو عبادت میں کوئی لذت نہیں۔ ایک واقعہ ہے بڑی عجیب و غریب، حدیث کی کتابوں سے پڑھا سنا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی نے تو 2 پتھر تھے۔ ایک پتھر تو وہ یاقوت جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے تعمیر کرتے تھے، جو لفٹ کا کام کرتے۔ ایک پتھر یہ حجر اسود جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا۔ تعمیر جب مکمل ہوگی تو ایک ٹکڑا بچ گیا تھا خانہ کعبہ کے پتھروں میں سے، اینٹوں میں سے ایک ٹکڑا۔ کہاں اس کو پھینکا جائے، کہاں اس کو لگایا جائے، کہیں کوئی جگہ نہیں، مکمل ہے دیوار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اتنا بچ گیا ہے، یہ برکت کا اینٹ ہے، اس کو کہاں لگاؤں سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کس جگہ اس کو استعمال کریں، پوری دیوار مکمل ہو گئی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ 2 کام کیجیے۔ ایک تو درخواست یہ کہ گھر تو تعمیر ہو گئی لیکن آئے گا یہاں کون؟ کوئی تو وسائل نے
ہوائی جہاز نہیں، میٹرو ٹرین نہیں، بسیں نہیں، آنے جانے کی سہولتیں نہیں، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیسے آپ آباد کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ اینٹ کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں بچا ہوا، یہ برکت ہے، اے اللہ اس کو ہم کہاں لگائیں؟ آپ ہی کے حکم سے ہم لگا سکتے ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے دو چیزیں بتائیں، ایک تو یہ بتلایا کہ آپ پکار دیجئے اذن للناس فی الحج، اے لوگوں اعلان کرتا ہوں حج کے لیے آ جاؤ آ جاؤ، کہا کہ میری آواز وہاں تک پہنچے گی؟ کہا کہ پکارنا آپ کا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے، لہذا پکاریں۔ اس کی تفصیل ہے، لوگ لبیک اس وقت کے روح عالم ارواح میں جتنی مرتبہ لبیک لبیک جو لوگ کہے ہوں گے اتنے مرتبہ اس کے کعبے کی دیدار اور حاضری ہوگی۔ باقی اللہ کی توفیق سے اللہ کسی کو بلا لے، کسی نظام سے وہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت لبیک کہے ہوں گے ان کی حاضری کسی نہ کسی طرح سے ہوگی، چاہے وہ غریب ہو دنیا میں، لیکن اگر کہا ہے تو اللہ کسی نہ کسی طرح اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو اپنے گھر تک پہنچائے گا۔ تو ایک کام یہ ہو گیا۔ اب یہ جو اینٹ کا ٹکڑا بچا ہوا، پتھر کا یہ ٹکڑا جو بچا ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اس کو آپ ہاتھ میں رکھ کر کے اس کو دبائیے، یہ ایک دم بالکل نرم اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریت کی طرح ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دبائے تو پورا ریت کی طرح ہو گیا۔ کہا کہ آپ اس کو پھونکیے، پھونکے، کہا کہ یہ جہاں جہاں دنیا میں اس کی ریزہ، یہ ذرات کی شکل میں جہاں جہاں دنیا کے حصے میں گرے گی، وہاں وہاں اللہ اپنا گھر تعمیر کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ اپنا گھر تعمیر، وہاں وہی مسجد تعمیر ہوگی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھیلی میں لے کر کے اس ٹکڑے کو پر پھونک مارے، اللہ نے اس ذرات کو دنیا میں پھیلا دیا۔ آج جہاں بھی مسجد ہے تو گویا کہ خانہ کعبہ کی نسبت اس میں ہے، اس لیے جو حکم خانہ کعبہ کی ہے وہی حکم مسجد کے بھی ہے۔ جس طرح اس کو پاک صاف رکھو، اس کو بھی پاک صاف رکھو، اور جس طرح سے وہ قیامت تک رہنے والی چیز یہ بھی رہنے والی چیز۔ یہ زمین کا بھی انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، نہ اپنی مرضی کی طرف سے ہے، اسی لیے کہا گیا غصب کی زمین پر، چوری کی زمین پر، غیر غلط زمین پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے اور نہ اس میں عبادت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبتوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی دنیا میں مسجد بنوا رہا ہے اس میں نسبت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ کن چیزوں سے ملی ہے؟ دو چیزوں سے، ایک توحید، کس سے؟ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، دوسری چیز محبت، اے اللہ تیری محبت میں سب کچھ۔ یہی وہ کام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی کہ آپ نے ہمیشہ محبت رسول میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم لوگوں کو آج جو دل نہیں لگتا عبادت میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے اللہ کی، نیکی سے محبت نہیں ہے، رسم ہے ہم لوگ، نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو سنت کے مقابلے میں رسومات نہیں آتے، بدعات نہیں آتے، چہرے شکلیں نہیں بدلتی۔ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ پوچھے حضرت قربانی ہو گئی اب کام کر لیں، کیا کام کریں گے بھائی؟ بولیے کیا کام کریں گے؟ فارغ ہو جائے، کیا فارغ ہوں گے؟ بہت لوگ مسئلے پوچھتے، 2 دن تو ہم لوگ مسئلہ بتاتے تھک جاتے ہیں۔ حضرت ناخن، حضرت بال، کہاں کے بال کاٹو گے؟ سر تو نہیں اڑاؤ گے؟ داڑھی چھیلو گے؟ حضرت فارغ ہو جائیں، قربانی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ داڑھی چھلائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی سنت زندہ کی ہے، رسول اللہ کی سنت پر پورا چلا دیا۔ یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے رسول اللہ سے تعلق، یہ ہے نبی سے عقیدت، یہ ہے نبی کی دین کا مذاق ہمارے ہاتھوں سے۔ لہٰذا یہ ہے ہمارا عمل، لہٰذا محبت ہے ہی نہیں ہے، یہ فراد اور فرضی محبت کے دعوے دار ہے۔ اگر محبت رسول تو یہ شکلیں نہیں ہوتی، یہ عمل نہیں ہوتا، یہ حرکتیں ہم نہیں کرتے، اور یہ ہم بدعتوں کو عروج میں نہیں دیتے۔ پتہ چلا محبت رسول ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ سے محبت ہی نہیں، 2 منٹ میں فائنل کر دیتے ہیں عبادتیں، 1 سیکنڈ میں ہم لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، 5 منٹ میں ہم لوگ سب کچھ کر کے گزر جاتے ہیں۔
عید بقرعید تہوار کیا ہے، سب ایک ایسا ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے جب تک کہ محبت نہیں، عبادت میں لذت نہیں ملے گی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 سال کے بعد گھر آئے مدینہ طیبہ۔ کتنے سال؟ 19 سال کے بعد۔ بیوی خوش ہو گئی 19 سال کے بعد، یہاں 19 منٹ میں خوش ہو جاتے ہیں۔ 19 سال کے بعد بہترین کھانا بنائی، عمدہ کھانا بنائی، خوشی میں، شوہر کے استقبال میں۔ نماز سے فارغ ہو کر کے آپ آ جائیے، کھانا بیٹھ کر کے کھا لیے، نماز سے فارغ ہو کر کے آ جائیے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے آئیں، کھانا مل کر کے کھائیں دونوں۔ کہا کہ میں ذرا برتن وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہوں، اس کے بعد آج تو ہماری اور آپ کی خوشی کی رات ہے۔ کہا کہ جب تک کہ تم برتن ٹھیک ٹھاک کرو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بیوی سوچی کہ 2 رکعت کتنے، زیادہ 15 منٹ 10 منٹ اتنے۔ کہا کہ آپ پڑھ لیجئے، میں اپنا کام کروں۔ مصلی کھڑے کے ہوئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، بیوی سوچی چلو سورہ بقرہ میں فارغ ہوں گے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران۔ کہا کہ چلو یہ بھی صبر کر لو۔ ہوتے ہوتے تہجد کا وقت، تہجد کا وقت، سلام پھیرے اذان تہجد کے وقت میں تو بیوی کہنے لگی آپ نے تو میری پوری رات ختم کر دی، مجھے یاد نہیں آئی؟ جواب دیے کہ یاد تھا، میں اتنی لمبی نماز پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی نماز پڑھوں اور رات لگا دوں اس میں۔ تیرا حق تھا، میرا حق تھا، تیرے ساتھ خوشیاں منانے کا وقت تھا، میں یہ نیت ہی نہیں کی تھی کہ اتنی لمبی نماز پڑھوں۔ لیکن کیا کہوں، جب میں مصلی پر کھڑا ہوا اور جب ہاتھ باندھ دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جنت میں کھڑا ہوں اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایسی کیفیت میرے اوپر آ جاتی ہے نماز کے وقت میں کہ میں اب ادھر ادھر کچھ بھی نہیں یاد۔ اگر تو یاد آتی تب تک تجھے لیے میں نماز مختصر کر دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جنت کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میرا رب ہے، ان کو دیکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، وہ میرا رب سن رہا ہے۔ اس محبت، اس لذت اس میں قرآن پڑھتا چلا گیا، رکعت لمبی ہوتی چلی گئی تو یاد نہیں آئی، اسی لیے نماز میں کبھی نماز کو چھوٹی نہیں کر سکتی۔ یہ تھی محبت۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ کر کے بیٹھو، لیکن اتنی تو محبت کرو، نماز ہو جائے تو مسجد آ جاؤ، نماز ہو جائے تو بستر چھوڑ دو، حرام آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، کوئی اور کسی طرح سے کوئی تکلیف اذیت تو آپ رفع دفع کر لو۔ اپنی پہچان دین میں بنائیے، اپنی پہچان اسلام کا بنائیے، اپنی پہچان نبی کی محبت میں بنائیے۔ ہم لوگوں کی پہچان کہاں ہے؟ ہم لوگوں کی پہچان عدالتوں میں ہے۔ کہاں ہے؟ 2 بھائی ایک جگہ کھڑے ہیں عدالت کے سامنے، تم ہم کو جھوٹا، ہم تم کو جھوٹا کہیں گے، کیسز چل رہی ہے ہماری پہچان، ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیں گے یہ ہماری پہچان، ہم اپنے بھائیوں سے لڑ جائیں گے یہ ہماری پہچان، ہم اس کو دغا باز کہہ دیں گے یہ ہماری پہچان، اس کو دھوکہ دے دیں گے یہ ہماری پہچان۔ ہمیں کلمے کی پہچان نہیں، دین کی پہچان نہیں، نبی کی محبت کی پہچان نہیں۔ آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو بڑی صحابہ کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں تو محبت تھی۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ گزرے اور ابھی تازے زمانے میں گزرے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمت اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے ایک وفد کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے گوالیر اسٹیشن ایک ہے مدھیہ پردیش کے قریب، ٹرین رکی اور رکنے کے بعد آپ سوچے کہ دیر تک یہاں ٹرین رکے گی، چلو نماز پڑھ لو۔ سارے لوگ اتر گئے، نماز پڑھنے لگے۔ ابھی پہلی رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، گاڑی آواز دینے لگی تو آواز دینے کے بعد لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، سامان ہے اس میں، گاڑی چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، صرف حضرت تنہا کھڑے رہے، نماز وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ سوار ہو گئے، سوچیں اب حضرت بھی آئیں گے، لیکن ٹرین آگے چل کر کے پھر رک گئی اور حضرت اطمینان سے نماز پڑھے۔ سلام سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے تو وہ سارے لوگ آئے حضرت کے پاس، حضرت غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، ہم لوگ نماز چھوڑ دیے پڑھنا، ٹرین کے پیچھے بھاگ گئے، دیکھیے ٹرین رکی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو بھی چھوڑ کر کے ہم لوگ چلے گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ ٹرین آواز دینے لگی تو پہلی ہی رکعت توڑ کر کے ہم لوگ سب سوار ہو گئے ٹرین پہ۔ کہا کہ اچھا ایسا کیے، بہت اچھا کیے، یہی حکم ہے، کیا ہے؟ یہی ہے مسئلہ ہے۔ روٹی جل رہی، نماز توڑ دو،
چپل چوری کر رہا ہے چور، توڑ دو، پکڑو اس کو. ٹرین چل رہی ہے، نماز چھوڑیے، پہلے پڑھیے. اللہ اپنی عبادت میں اپنے بندوں کا کوئی نقصان نہیں کراتا. تم نے اچھا کیا، تم لوگ سب اچھے کیے، تم لوگ بیٹھ گئے، بہت اچھا کیے. تو ایک مرید نے کہا کہ پھر آپ اچھا کیوں نہیں کیے؟ آپ کو بھی توڑنا چاہیے تھا. تو آپ تو کھڑے مست نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ اچھا کیے تو آپ کیوں نہیں اچھا کیے؟ حضرت نے جواب دیا، ارے بھائی اگر وہ آواز میرے کان میں آئی رہتی تو میں بھی نماز توڑ کر سوار ہو گیا. یہ تھی آج کے دور کی نماز. ہم لوگ تو گنتے ہیں دکانوں کی، مکانوں کی، چپراسیوں کی. میرے بھائی بزرگوں، محبت نہیں صرف عبادت میں لذت نہیں، محبت نہیں صرف دین کی بات سننے میں لطف نہیں، گانا سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن سننے میں مزہ نہیں، گانے سننے میں مزہ آتے ہیں، ذکر میں مزہ نہیں اور دوسرے کاموں میں مزہ آتا ہے. اسی لیے حج کے 2 عنوان اور پیغام: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے قبر پرستی چھوڑ دو، پرستیاں بازار پرستی چھوڑ دو، پیر پرستی چھوڑ دو، ہاتھوں کا چومنا چھوڑ دو، قدموں پر گرنا چھوڑ دو، تعویذ گنڈوں کا کام چھوڑ دو، گھروں کو بندش اور کالے دھاگوں سے سجانا باندھنا چھوڑ دو، نیبو پر ایمان رکھنا چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا بن جاؤ. ساری دنیا سے کٹ چھٹ کر کے محبت صرف اللہ سے کرنے والے بن جائیے، اللہ پھر دنیا کو قدموں میں ڈال دے. یہ 2 پیغام ہے قربانی کا اور حج کا، یہی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.